اچھا بہت ساری حدیثیں ہیں ہمسائے کے حقوق کے اوپر، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ ایک انتہائی کمال حدیث مبارکہ جو ساری تقریباً حدیثوں کے مفہوم کو شامل ہے، وہ بھی شعب الایمان کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میں نے پہلے باقی حدیث کی کتابوں سے حدیثیں نکالی، لیکن پھر میں نے ان کو ختم کر کے پوری ایک حدیث لکھی جس کے اندر 12 ہمسائے کے حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ میں انہی کو پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ ہم ان میں کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص انتہائی برا ہے جس کا ہمسایہ اسے تنگ ہے، وہ شخص انتہائی برا ہے جس کا ہمسایہ اسے تنگ ہے۔ اب ہمسایہ کس کس چیز سے تنگ ہو سکتا ہے؟ اب اس مسجد کے بھی تو کوئی ہمسائے ہیں جی، آپ دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب، ہم اپنے گھر سے اس بات کا آغاز کر لیتے ہیں، یہ مسجد ہو یا پورے پاکستان میں، پنجاب میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسجد ہو، سب سے پہلا حق مسجد کے ہمسایوں کا کیا ہے کہ کم از کم ان کو تنگ نہ کیا جائے، کم از کم ان کو تنگ نہ۔ اس تنگی کی ایک وجہ مناسب سی کیا ہے جو یہاں سوسائٹیز میں نہیں ہوتی بلکہ گاؤں دیہات میں بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، مسجد کے سپیکر انتہائی بلند ساؤنڈ کے اندر کھلے ہوتے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک پورا کالم لکھا دنیا میں، جہاں وہ لکھتے ہیں اپنا کالم، انہوں نے پورا لاؤڈ سپیکر کے اوپر مولویوں کو یہ ہدایت کی کہ خدا کے بندو لوگوں کو کم از کم ڈسٹرب نہ کرو، مثلا سحری افطاری میں بے تک کی باتیں۔ اب اٹھنا اٹھانے کا معاملہ گاؤں دیہات کی زندگی میں تو تھا، آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر دور رسالت میں جائیں تو سحری کے وقت اٹھانے کا معاملہ اس وقت بھی تھا، اور اس وقت کیسے تھا؟ اذانوں کے ساتھ تھا۔ جیسے 2 اذانیں ہمیں ملتی ہیں رمضان میں سحری کے وقت، ایک حضرت بلال دیتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ دیتے تھے۔ اب آوازیں پنڈ دیہات میں سارے پہچانتے ہوتے ہیں لوگوں کی، اس لیے حضور نے فرمایا بھائی ان بلالا یؤذن بلیل، بلال اور لیل ملتے جلتے ہیں نا، تو حضور نے ایک شعری توازن برقرار رکھا کہ بلال جب بھی اذان دیتا ہے وہ رات کو دیتا ہے، لہذا بلال جب بھی اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہو۔ کیا مطلب ہے کہ وہ رات ہے اور رات کا حصہ ہے، وہ تمہیں اٹھانے کے لیے اذان دے رہے ہیں، لیکن جب عبداللہ اذان دے دیں تو پھر تم اپنا کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ ان کی جو اذان ہے وہ سحری کے اختتام کی وہ اعلان ہے۔ اب دیکھیں نا، وہاں بھی اٹھایا جاتا تھا لیکن کن الفاظ کے ساتھ؟ اذان کے ساتھ۔ اور مدینہ منورہ کتنا تھا اس وقت، آپ بہتر جانتے ہیں بخوبی، جو لوگ جاتے ہیں وہاں حج عمرہ کی سعادت کے لیے اور حرمین میں حاضری دیتے ہیں، حضور کے دور کا پورا جو مدینہ منورہ ہے وہ مسجد نبوی سے بھی چھوٹا تھا، بلکہ آپ سمجھیں پوری مسجد نبوی حضور کے دور مبارک کا کیا ہے؟ پورا مدینہ ہے۔ اور جو قبرستان ہے یعنی بقیع غرقد ہے، جنت البقیع ہے، وہ بالکل شہر سے باہر ہے، جیسے گاؤں دیہات میں قبرستان کدھر ہوتے ہیں؟ شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام میں وہیں گئے ایک جنازہ پڑھانے کے لیے، یعنی اپنے گھر سے نکل کر، مدینہ منورہ سے نکل کر قبرستان کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ وہ یقیناً کافی سارے فاصلے پہ تھا، زیادہ نہ ہو تو کم از کم ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تو وہ تھا۔ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی اور آپ کو نمونیا ہو گیا، اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ پھر 13-14 دن بیمار رہے، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ہمیں اس بارے میں ان کا بہترین امتزاج ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ کم از کم ڈسٹرب نہ ہو۔ میرا خیال ہے، میری رائے ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، آج کسی ٹین کے اندر روڑے ڈال کر سحری کے وقت میرا خیال ہے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہتے ہیں بھئی؟ یہ گاؤں دیہات کا کلچر تھا، ٹھیک ہے، اب تو نئی چیزیں آ گئیں۔ اس کے علاوہ ہر گھر کے اندر موبائل ہے۔ میں خود بھی چونکہ اس بات کو فیل کرتا ہوں کہ مطلب لوگ اپنے گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، آپ سپیکر پہ لگے ہیں، ہمیں ہر بندہ اویئر ہے، ہر گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے، تو بس مناسب سا اگر کوئی ثواب لینا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کا خیال کر لیں کہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں۔ اگر وہ تنگ ہو رہے ہیں تو آپ کی نعت کسی کام کی نہیں۔ بنیادی سی بات ہے، اگر ہمسایہ تنگ ہو رہا ہے، آپ سپیکر میں اپنی نعت پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نعت ہماری ہوتی بھی ٹھیک نہیں ہے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں۔ ہماری نعتیں لکھی ہوئی بھی زیادہ تر ان پڑھ لوگوں کی ہیں، اور پڑھنے والے میں نہیں کہتا، آپ خود زیادہ جانتے ہیں کہ کیسی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے نعت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تقدس ہے اس کا بڑا بھرپور خیال رکھا جائے۔ ایک عالم دین جو نعت لکھتا ہے شاید وہ عام بندہ نہیں لکھ سکتا، جیسے اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ اب حضور کی تعریف ہے۔ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قرآن اور سنت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا یہ حضور کی تعریف ہے۔ لیکن لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے کہ جس کی طرف ہم چل پڑیں۔ تو مسجد کی ہمسائیگی میں ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر دیہات میں، ہر پنڈ میں، ہر جگہ پر کہ مسجد کا ہمسایہ مسجد کے کسی معمول کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اچھا، اس کی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ ایک بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے، اس کی کوئی ایکٹیویٹی مسجد کو خراب نہ کرے۔
حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے ہمسائیگی میں کو بندہ رہتا ہے، تم اپنی بلڈنگ کو اتنا بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے اور وہ پریشانی اور گھٹن محسوس کرے کہ میرے ہمسائے نے مجھے میرے گھر کے اندر قید کر دی۔ بہترین کیٹیگوری کے لیے حدیث مبارک، تم اپنی عمارت بھی اتنی بلند نہ کرو کہ جو اس کو پریشانی لائق ہو۔ اچھا اب کمرشل عمارتیں ہیں وہ ہوتی بلند ہیں، ایک کی بلند ہے تو دوسرے کی بھی بلند ہے، لیکن اوورآل رولز کو فالو کیا جائے۔ سوسائٹیز کے بھی اپنے ایکٹ ہوتے ہیں، سوسائٹیز کے بھی اپنے رول ہوتے ہیں۔ آپ سوسائٹیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی چیزیں مینجڈ ہوتی ہیں، ان کی وائلیشن بھی جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تعجب والے انداز میں، انٹیروگیٹو سینس میں فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے؟ اب حضور نے چند حقوق اور گنوائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ وہ آپ سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اور جب وہ تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض بھی دو۔ اب قرض تھوڑا سا واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ پریکٹیکلی ہر انسان کی زندگی میں ہے، تو مینج کر کے دیا جائے، مینج کر کے دیا جائے۔ وہ لاکھ مانگتا ہے، آپ کو پتہ ہے مانگتا ہے اور اس نے واپس نہیں کرنے، تو چلیں مینج کر لیں کسی طریقے سے، لیکن واپسی کا بھی خیال ضرور کریں۔ ہمسائیگی کا حق اتنا ہے کہ اس کی بھی اتنی ٹریننگ ہو، بندہ بلیک میل نہ ہوتا رہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ جب وہ فقیر اور غریب ہو جائے تو آپ اس کو ضرور پوچھو اور اس کا خیال رکھو۔ میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں، آپ مکمل کیجئے گا۔ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب اس کو کوئی خیر کی خبر پہنچے تو تم اس کو مبارکباد دو، جیلسی جو ہے نا وہ فیل نہ کرو، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو صبر دلاؤ، اس کی اس دکھ میں بھی شریک ہو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی شریک ہو۔ اور اس کے یہ وہ حدیث ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، اس کے سامنے اتنی اونچی عمارت نہ بناؤ جس سے اس کی ہوا رک جائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور اس کو تھوڑا سا پہلے مطمئن کر لو کہ میں اپنا یہ معاملہ کرنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اٹیچ کر لیں، ہمیں اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی اس انداز میں نہیں چڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر دوسرے گھر میں خواتین موجود ہوں تو ان کی بے پردگی ہو۔ یہ بھی ہمسائے کے حقوق میں بات شامل ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، میں نے اس کو ساتھ لنک کر دی ہے۔ اور یہ حدیث میں نے پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ ہمسائے کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ کہ اس کو اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے ایذا نہ پہنچاؤ، یعنی کچھ پکا رہے ہو تو اس میں سے کچھ اس کا حصہ بھی نکال لو۔ یہ ایوری ڈے کی بنیاد پر نہیں، بس ٹھیک ہے حقوق پورے ہوتے رہے۔ اور پھر ایک اور بڑی قیمتی بات حضور نے فرمایا آپ اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو کوشش کرو کہ اپنے ہمسائے کو بھی ہدیہ دو۔ اب ہر روز تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن کیا ہو جب موسم نیا آئے اور نیا کو پھل اترے تو ایک دفعہ ہمسائے سے ابتدا کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ بچوں کو بلاتے تھے اور بچوں کو موسم کا پھل دیتے تھے کہ بیٹا یہ کھاؤ، یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے سامنے۔ اور حضور نے فرمایا اگر تم پھل خریدو اور ہمسائے کو نہ دے سکو تو پھر اتنا ذہن میں رکھو کہ اس کے سامنے استعمال نہ کرو، بلکہ تمہارا بچہ کسی چیز کھانے والی کو لے کر گلی کے اندر بھی نہ نکلے کہ کہیں وہ لے نہ سکتا ہو، اور اس کے بچے تمہارے بچے کو کھاتے ہوئے دیکھیں تو ان کی دل آزاری ہو۔ یہ بھی تمہارے ہمسائے کے حقوق ہیں کہ تم ان کا خیال کرو۔ اچھا اب باتیں یہ مشکل ہیں یا آسان ہیں؟ مشکل ہیں۔ حضور بھی نفسیاتی طور پر ان کو جانتے تھے۔ آپ نے اگلی حدیث کے ٹکڑے میں پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق کوئی پورا نہیں کر سکتا مگر صرف وہ جس کے اوپر اللہ رحم فرما دے۔ پڑوسی کا کوئی حق پورا نہیں کر سکتا ہاں مگر وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا، پتہ چلا معاملہ بڑا مشکل ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہر معاملے میں انتہائی مشکل عمل ہے۔ اور حضور نے پھر اپنی اس پوری گفتگو کو اس حدیث کے اوپر وائنڈ اپ کیا جو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے حوالے سے عرض کیا کہ بھائی یہودی سے ابتدا کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم جبریل میرے اوپر وہی لے کر آتے رہے اور مجھے وصیتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کل جب جبریل آئیں گے تو میرے سامنے یہ بات کہیں گے کہ آپ اپنی امت کو یہ بات فرما دیں کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ آپ کی پراپرٹی میں بھی شریک۔ یہ پوری کی پوری حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ہمسائے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 12 حقوق بیان کی۔ اچھا اس کے علاوہ آپ اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں گلی محلے کی سطح پر ہر بچے کے ساتھ ایک بچوں والا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت دیں۔ انشاءاللہ ہم راستوں کے حقوق پہ بات کریں گے، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، زندگی رہی تو نیکسٹ جمعۃ المبارک پہ ہم اس کی طرف جائیں گے کہ ہمارے راستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ ایک آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو، اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو، اس سے مراد کپڑوں کی خریداری نہیں ہے،
اس سے مراد کو کھانے پینے کی معاملہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کی تکلیفوں سے کیا رہنا پسند کرتے ہیں، محفوظ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہمسائے کو بھی آپ یہی پسند کریں کہ ہمسایہ میری ان باتوں سے محفوظ رہے، جن کی ان باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں بھی کوشش کروں کہ میرا ہمسایہ بھی ان باتوں میں اس کو ملوث نہ کروں۔ بلکہ ایک اور جھنجھوڑنے والی حدیث مبارکہ، حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور پڑوسی کے جو معاملات ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑا کافی ہے۔ یہ میں نے حدیث بیان کی، اب میں نمبر بیان کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری 6017، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا او مسلم لیڈیز، اے خواتین مسلمانوں کی، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر اور پایا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ شوربے والی حدیث صحیح مسلم کی ہے، 6688 کی ہے، اور پھر ساتھ ایک اور بات بھی ہے، ہمیں ہمسائے کے معاملے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی دیوار میں اتنا شور شرابہ نہ کریں کہ ہمسایہ اسے ڈسٹرب ہو، لیکن اتنی وسعت ہونی چاہیے دونوں میں، ہمسائے میں اور آپ میں، کہ آپ ایک دوسرے کی اس طرح کی باتوں کو قبول کر لیں اور مینج کر لیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی سنیں، 587، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا دو کام اتفاق کوئی چل رہا ہوگا، اور حضور نے دو باتیں فرمائیں جو آپس میں اتنی لنکڈ نہیں ہیں لیکن کہیں بات چل رہی ہوگی تو حضور نے فرما دیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ جس چیز سے تم پانی ڈالتے ہو نا، جس کو مشک کہتے تھے اس دور میں، جس کے اندر پانی سٹور ہوتا تھا، آپ نے فرمایا اس کو کبھی منہ لگا کر پانی نہ پیو۔ اس کی ایک بہترین مثال آج سمجھنے کے لیے، ہمارے گھروں میں بوٹلز پڑی ہوتی ہیں فریج فریزر میں، ہم ان کا ڈھکنا کھولتے ہیں اور منہ لگا دیتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اب ہم اس کو اسی بات کے اوپر قیاس کریں، اچھا ٹھنڈا پانی ہے انتہائی، آپ بوتل سے پئیں گے آپ کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، چھوٹی سی بات، حضور کی حکمت بڑی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو جھوٹا کر دیا ہے، ممکن ہے بھئی آپ کے گھر والے آپ کا جھوٹا پینا پسند ہی نہ کرتے ہوں، اس لیے ایک بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جس چیز کے اندر تم پانی سٹاک کرتے ہو اس دور میں وہ مشک کہلاتی تھی۔ مشک تو ہوتی ہے نا خوشبو، اور وہ مشک ہے جو پانی اٹھانے والی ہے، اس کو منہ نہ لگاؤ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کوئی چیز گاڑنے سے منع نہ کرو۔ ممکن ہے اس نے آپ کی دیوار کا کوئی سہارا لینا ہو، غریب ہو اپنی دیوار کھڑی نہ کر سکتا ہو، کوشش کرو کہ ان چیزوں کو تم مینج کر لو تاکہ تمہارا ہمسایہ تمہاری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم اگلے جمعے پہ راستوں کے حقوق میں جائیں گے۔ دو باتیں میں اور ایڈ کر دوں، ایک تو کمرشل ایریاز ہوتے ہیں، تو کمرشل ایریاز میں کمرشل بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ساتھ کچھ لوگ رہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جن کا کمرشل کام ہے وہ اتنا شور شرابہ نہ کریں کہ اوپر والے لوگ اسے ڈسٹرب نہ ہوں، مینیجیبل ہوں، بلکہ جن کی اس طرح کی بلڈنگز ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں دونوں طرح کی معاملات ایسے چلاؤں کہ لوگوں کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ اب ہمسائے کا ایک وسیع معنی مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے اب کینال ویو کی سطح پر ماشاءاللہ ویل آف لوگ موجود ہیں، یہاں اپنے ہمسایوں کا خیال کریں، لیکن کئی قرب و جوار میں کچھ غریب لوگ ہیں جو اس سراؤنڈنگ کے اندر نہیں آتے، اس باؤنڈری کے اندر، تو ایک سفید پوش آدمی، ویل آف آدمی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ تھوڑا سا قرب و جوار میں بھی دیکھ لے، تھوڑا سا دور کے معاملے میں بھی دیکھ لے کہ اگر یہ مستحق ہیں تو میں ان کا بھی تھوڑا سا کیا کر لوں، خیال کر لوں۔ لہذا یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم موضوع ہے، ہمیں اس کو مزید ہم راستوں کی شکل میں آگے بڑھائیں گے، کیونکہ میں ذاتی طور پر دو تین معاملات میں بڑا ڈسٹرب ہوں۔ ایک تو ہمارے راستے روک کر ان کے اندر ہمارے مذہبی اجتماعات، ان کے اوپر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے۔ آپ اندازہ کریں حضور نے کیٹاگوریکلی فرما دیا بھائی تمہارا منیمم راستہ کتنا ہونا چاہیے، حدیث میں باقاعدہ اس کی پیمائش دے دی، کم از کم 2 لدے لدائے اونٹ آئیں جیسے گاؤں دیہات کی زندگی میں تھے تو ان کی کراسنگ تو ہو سکے۔ اسی طرح اور کافی سارے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمسایہ مسلمان ہے، اجنبی ہے، رشتہ دار ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔